بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام خلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک وہ جو آپ کو نظر آتا ہے اور دوسرا وہ جسے آپ خود سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تصویر کا ایک رخ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئی، نظریے کو دفن کر دیا۔ تصویر کا یہ رخ بڑا نمایاں ہے، قیادت اور ورکر دونوں پریشان ہیں۔ ورکرز کو یہ لگ رہا ہے کہ نظریہ بدل گیا، پارٹی نے سودے بازی کر لی، میاں صاحب تھک گئے ہیں اور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے اب پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں۔ تصویر کا یہ وہ رخ ہے جو اس وقت نون لیگ کے کارکنوں میں نہیں، ان کے سیاسی مخالفین اور میڈیا میں بھی نمایاں طور پر دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ کل تک جو نواز شریف کو سیاست سے مائنس کرنے پر بضد تھے، مسلم لیگ نون کو پولیٹیکل سپیس دینے تک کے لیے تیار نہیں تھے، قیادت پر مقدمات بنائے، جیلوں میں ڈال دیا، جائیدادیں ضبط کر لی، آج وہ قانون سازی میں بھی شریک ہے اور انہیں سپیس بھی مل رہی ہے، اور سپیس وہ دے رہے ہیں جنہوں نے ان سے وہ سپیس کل چھین لی تھی۔ آج سچویشن بدل گئی ہے۔ وہ جماعت جو کل تک مکمل طور پر زیر عتاب نظر آتی تھی، جسے سیاست میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ تھا، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس سیاسی جماعت کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے، ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، نواز شریف سیاست سے آؤٹ ہو گئے ہیں، سیاست میں نواز شریف کا اب کوئی کردار نہیں ہوگا، کوئی رول نہیں ہوگا، نہ ہی ملکی فیصلوں میں ان کا کوئی کردار باقی رہ جائے گا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ آرمی ایکٹ میں قانون سازی بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں کی جا سکی۔ سروسز رول تو سادہ اکثریت سے پاس کیے جا سکتے تھے، لیکن مسلم لیگ نون کی تائید ضروری سمجھی گئی۔ جب تک اس جماعت کے قائد نے خود فیصلہ نہیں کیا، وہ جماعت کے لوگ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ نیب قوانین میں ترمیم کے لیے بھی اپوزیشن سے رجوع کیا گیا ہے اور اپوزیشن کی طرف سے رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق پر مشتمل اپوزیشن کے وفد سے حکومت ملاقاتیں کر رہی ہے اور قانون سازی کے لیے حکمت عملی طے کر رہی ہے۔ یہ وہی رانا ثناء اللہ ہیں جنہیں منشیات کا انٹرنیشنل سمگلر کہا گیا اور انہیں 6 ماہ تک قید میں رکھا گیا۔ خواجہ سعد رفیق تو اب بھی جیل میں ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ بات انہوں نے مان لی ہے جنہوں نے یہ سوچا تھا، پلان کیا تھا کہ اب ان جماعتوں کا کوئی فیوچر نہیں ہوگا۔ خان صاحب کو آگے لا کر ملک کی سیاست کا نقشہ تبدیل کر دیں گے اور باقیوں کو چور، ڈاکو اور کرپٹ ثابت کر دیں گے، عوام کی نظروں میں گرا دیں گے، یہ نظر ملانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو آج کسی نے تو پوزیشن تبدیل کی ہے، صرف نون لیگ نے اپنی پوزیشن نہیں بدلی، پوزیشن تو انہوں نے بھی بدلی ہے جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ جو چاہیں گے کر لیں گے۔ تو لگتا یوں کہ آج بہت سے لوگوں کو یا انہیں بھی اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا ہے۔ تو سیاست میں ساری لڑائی نظریے اور بیانیے کی نہیں ہوتی ہے، حالات و واقعات اور ٹائمنگ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ کل حالات غیر موافق تھے، حق میں نہیں تھے تو پوزیشن لینی پڑی، آج حالات موافق ہیں تو پوزیشن لینے کا فائدہ کیا؟ جس طرح سیاست میں دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، بند نہیں ہوتے، تو نون لیگ کے ناراض کارکنان، ووٹر اور سپورٹر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی قیادت نے پوزیشن بدل لی ہے، تو فیصلہ تو قیادت نہیں کرنا ہوتا ہے کہ کب پوزیشن لینا ہے اور کب بدلنی ہے۔ اگر غیر جانبدار ہو کر سوچا جائے، اگر مسلم لیگ نون اس وقت یہ پوزیشن نہ لیتی اور خود کو سیاست سے نکالے جانے کے عمل کو رضائے الہی سمجھ کر تسلیم کر لیتی، جدوجہد نہ کرتی، قید و بند کی صعوبتیں برداشت نہ کرتی، تو آج مضبوطی کے ساتھ واپس نہ آتی، اپنی کھوئی ہوئی سپیس دوبارہ حاصل نہ کر سکتی، اپنا پولیٹیکل رائٹ ریسٹور نہ کرا سکتی۔ تو دنیا کی بڑی سے بڑی جنگوں کا اختتام بھی مذاکرات کی میز پر ہوتا ہے، نیگوسیشن سے ہوتا ہے، جنگیں میدان میں لڑی جاتی ہیں، اور اگر دونوں طرف سے مقابلہ برابر کا ہو تو پھر فیصلے میز پر بیٹھ کر کیے جاتے ہیں۔ تو تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون نے اور 70 سالہ نواز شریف نے جو جنگ لڑی، وہ جنگ وہ ہارا نہیں، دوسرے فریق کو بھی اس سے صلح کرنا پڑی، تو کہیں نہ کہیں تو فیصلہ ہوا ہے جس کے بعد ہی سیز فائر ہوا ہوگا۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون نے اپنی پوزیشن بدلی ہے، یو ٹرن لیا ہے، تو پھر انہوں نے بھی اپنی پوزیشن بدلی ہے
جو سیاست سے -1 -2 کے فارمولے پر عمل کرنا چاہتے تھے، ان کے بھی تو فارمولے ناکام ہوئے، اور ہاتھ انہوں نے بھی بڑھایا ہوگا، کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے تو بجتی نہیں۔ اگر انہوں نے ہاتھ بڑھایا ہوگا تو ہی کسی نے ہاتھ تھاما ہوگا، ورنہ وہ تو ہاتھ ملانے کو بھی تیار نہیں تھے، ذرا سی بھی سپیس دینے کو تیار نہیں تھے۔ تو تصویر کا دوسرا رخ استاد دامن کا یہ شعر ہے کہ پاوے منہ نہ کہیے پر وچوں وچی کھوئے تسی بھی ہو کھوئے اسی بھی آ، لالی اکھیاں دی پئی دس دیئے روئے تسی بھی ہو تے روئے اسی بھی آ۔ نقطہ یہ ہے، اگر نون لیگ نے پوزیشن بدلی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری طرف سے بھی پوزیشن تبدیل ہوئی ہے۔ پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہائی لائٹ۔ یہ عوام کے لیے میرا فرض ہے، تنقید کے ساتھ ساتھ حکومت کے اچھے کاموں کی تعریف بھی میرا کام ہے، اس لیے میں کپتان کو ان کے اچھے کاموں کا کریڈٹ دینے سے بالکل نہیں گھبراتا۔ تو آئیں آج کپتان کی تعریف کرتے ہیں۔ تعریف کرتے ہیں کہ میرے کپتان نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کے بل کو دونوں ایوانوں سے بڑے اچھے طریقے سے پاس کروا لیا۔ اس میں سارے چھوٹ گئے، اس میں ایان علی بھی نکل گئی، لیکن اب اگر یہ پروسیس شروع ہوا جاری رکھیں۔ تشدد والی بات پہ علیمہ خان صاحبہ کو چھوڑیں آپ پلیز۔ جنرل صاحب آپ سے سوال، میری بات سنو، تشدد ہے ہی نہیں کہیں، بڑی تشدد ہے ہی نہیں کہیں، سیدھی سی بات ہے۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں ڈیلی میل نے چھاپا کہ یہ ان کی ساری جائیدادوں کی تصویریں تھیں، اور اب ان کے لیے بہتر بھی یہ تھا اور شاید مجبور بھی ہو گئے ہیں۔ اب اور کس کو گرفتار کریں؟ نہ کوئی گرفتار کرنے والے رہ گیا، نہ کوئی کیس رہ گیا، اور ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا ہے۔ اب لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ بزنس مین اور بیوروکریٹ جو ہے، آپ کے دور میں کبھی نہیں ہوا کہ جیسے یہاں پہ ٹیررسٹ کے لیے علیحدہ یہ بنتی تھی عدالتیں، آپ لوگ پہلی دفعہ یہ کیبنٹ میں لے کے گئے ہیں کہ صحافیوں کو سزائیں دینے کے لیے ان کے لیے میڈیا علیحدہ اسپیشل کورٹس ہو، جیسے کسی نے نہیں کہا، کسی یہ لاز ہیں۔ آگے باہر غلط انفارمیشن میں آپ کو دکھا دوں گا، یہ ریکارڈ ہے۔ کل کسی کا وہ کوئی ٹھیکہ نکلتا ہے، کسی کے کوئی پرمٹ نکلتے ہیں، کسی کے کوئی چیز نکلتی ہے۔ یہ جو ایک لمبا ہاں نہیں بتائیں پروسیس تھا کہ کیا تھا، وہ میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں، اور یہ بھی نہیں بتائیں گے اگر کسی نے اختلاف کیا، سب نے اتفاق کیا، اس ڈیٹیل میں آپ جانا نہیں چاہتے؟ نہیں، میں جانا نہیں چاہتا، انڈر اوتھ ہے ایبسولوٹلی۔ اور یہ تھا کہ میں اس لوگوں کے لیے بتا دوں کہ لنڈن کی اس ملاقات کے بارے میں حلف لیا گیا تھا کہ اس کی تفصیلات یہاں سے باہر نہیں جائیں گی۔ جی بالکل، اس وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں جو اس کا کرکس تھا اس کی کل ہم نے تعمیل کر دی، اور کرکس یہ تھا کہ آپ کو بلا کے کہا گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے ایک خصوصی انٹرویو دیا جس میں انہوں نے اپنی پوزیشن کو واضح کیا، اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے یہ فیصلہ کیوں کیا، وہ اپنی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ کی حمایت کا فیصلہ مسلم لیگ نون نے کیوں کیا، جس کی وجہ سے ان کی جماعت کے اندر کافی سارا رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دیکھیے خواجہ آصف۔ کیا اس کا پروسیس تھا کہ کیا تھا، وہ میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں، اور یہ بھی نہیں بتائیں گے اگر کسی نے اختلاف کیا، سب نے اتفاق کیا، اس ڈیٹیل میں آپ جانا نہیں چاہتے؟ نہیں، میں جانا نہیں چاہتا، انڈر اوتھ ہے ایبسولوٹلی۔ اور یہ تھا کہ میں اس لوگوں کے لیے بتا دوں کہ لنڈن کی اس ملاقات کے بارے میں حلف لیا گیا تھا کہ اس کی تفصیلات یہاں سے باہر نہیں جائیں گی۔ جی بالکل، اس وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں جو اس کا کرکس تھا اس کی کل ہم نے تعمیل کر دی، اور کرکس یہ تھا کہ آپ کو بلا کے کہا گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ These were the instructions. And we stand by. اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہ شہباز شریف صاحب پریویل کر گئے، یہ فیصلہ نواز شریف صاحب کا۔ جی بالکل، کوئی فیصلہ ہمارا شہباز شریف صاحب جو ہے بغیر نواز شریف کے پریویل نہیں کر سکتے ہمارے اوپر۔ کیوں آپ کی پارٹی آپ پر یہ الزام لگا رہی ہے، میٹنگز میں کھل کر آپ پر الزام لگا رہی ہے، ذاتی طور پہ بات چیت میں الزام لگا رہی ہے کہ خواجہ آصف اور شہباز شریف پریویل کر گئے؟ یہ نواز شریف یہ نہیں کر سکتے۔ میں شہباز شریف صاحب کی ذات کو بھی اس میں انوالو نہیں کروں گا، لیکن میں اپنی ذات کی بات کروں، اٹ از ایزیئر، آسان ہے مجھ پہ الزام لگانا، جو ہے وہ آسان ہے، اور شہباز پر بھی، شہباز شریف پر بھی آسان نہیں۔ میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا، میں اپنا تو کمنٹ کر سکتا ہوں، میں کسی اور کے متعلق میرے پاس کوئی مینڈیٹ ہے، کیونکہ قائد الفاظ، چل میں ان الفاظ سے واپس آتا ہوں، کیونکہ ایک دوسری جو آپ کے پارٹی کا ونگ ہے اس کا آپ کو اس میں اس کا ورژن کچھ اور ہے، وہ میں اس ورژن پر آؤں گا کہ مریم بی بی کا اور ان کے قریبی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ نے ان کے والد صاحب کو مس لیڈ کیا، 7-8 لوگوں نے لندن جا کے ان کو صحیح مشورہ نہیں دیا، اور آپ نے ان کی اور ان کی پارٹی کی ان کا فیوچر تباہ کر دیا ان اے وے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، میں اس پہ آؤں گا تھوڑی دیر میں۔ صرف یہ پہلے آپ سے پوچھ لوں سر
کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا, آپ نے ووٹ ڈالا باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا, آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نظریہ, یہ فریز جو ہے میرا خیال ہے آپ کر لیں کہ ہم نے ایک آلریڈی ایگزسٹنگ چیز کو جو ہے الفاظ دیے ہیں, کوئی نئی چیز انٹروڈیوس نہیں ہم نے. بالکل ٹھیک, ایبسلوٹلی کوئی نئی. پرابلم یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے جب لڑائی لڑی تو کھل کر لڑی اور اچھے طریقے سے ڈٹ کے لڑی, لیکن جب معاملات بہتر ہو گئے اور پوزیشن تبدیل کر لی گئی تو اس کو صحیح طرح سے ٹرانسفارم کرنے میں ناکام رہی. اگر یہ ٹرانسفارم بہتر طریقے سے ہو جاتی اور پوزیشن بدلنے سے قبل ہی گراؤنڈ بنا لی جاتی, لوگوں کے ذہن بنا لیے جاتے, کوئی بہتر سیاسی حکمت عملی بنا لی جاتی, لوگ ذہنی طور پر تیار ہوتے کہ ان کا بیانیہ یا نظریہ اپنا گول اچیو کر چکا ہے, ان کی اہمیت اور ووٹ بینک کو تسلیم کر لیا گیا ہے, تو اسے ایک شاندار فتح کے طور پر لیا جاتا. لیکن ایسا ہو نہیں سکا اور ٹرانسفارمیشن کو بے ڈھنگے انداز میں پیش کیا گیا. ٹاپ لیڈرشپ کے بعد سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ یہ کام نہیں کر سکی, پریزنٹیشن ان کی اچھی نہیں تھی. احسن اقبال کی گرفتاری کی وجہ سے ذمہ داری خواجہ آصف کے کندھوں پر آن پڑی, لیکن وہ لوگوں کو اعتماد نہیں لے سکے. فیصلہ پہلے اناؤنس ہوا اور پارٹی اجلاس بعد میں بلایا گیا, اور اجلاس میں بھی صرف یہ کہا گیا کہ نواز شریف کا فیصلہ ہے, تو ذمہ داری نواز شریف پر ڈال دی گئی, لیکن اراکین اسمبلی مطمئن نہ ہو سکے. لیکن جب یہ کنفرم ہو گیا کہ فیصلہ نواز شریف نے کیا ہے تو لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دے دیا. اگر یہی کام اپنے لوگوں کو اعتماد میں لے کر کیا جاتا تو اتنی تنقید ہرگز نہ ہوتی, لیکن اسے جس طرح خفیہ اور قسم و وعدوں کے تناظر میں بیان کیا گیا اس نے بہت زیادہ ابہام پیدا کیا. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے, آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں سینئر تجزیہ نگار, کالمسٹ اور بہت ہی زبردست قسم کے دانشور سہیل وڑائچ سیاسی حالات کے اوپر اپنا تجزیہ دے رہے ہیں. دیکھتے ہیں سہیل وڑائچ. یہ میرا خیال ہے کہ اب اس بیانیے میں دم خم نہیں رہا, اور اب ان کے لیے بہتر بھی یہ تھا اور شاید مجبور بھی ہو گئے ہیں. اب اور کس کو گرفتار کریں, نہ کوئی گرفتار کرنے والے رہ گیا, نہ کوئی کیس رہ گیا, اور ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا ہے. اب لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ بزنس مین اور بیوروکریٹ جو ہے اس کو آپ نے ناراض کر دیا ہے, یہی معیشت کو سلو ہونے کی وجہ ہے. تو اب تو اتنا وقت گزر گیا, میرا خیال ہے کہ اب ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اب یہ ان چیزوں کو کریں. ان کے پاس 3 یا 4 مہینے ہیں جس میں انہوں نے بزنس کو, معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. کہ اس میں کر سکے تو کر لیں گے, اگر کوئی تبدیلی نہ کر سکے تو میرا خیال ہے ان کے پاس وقت نہیں ہوگا, کیونکہ اتنا ہم نیچے چلے جائیں گے معاشی طور پر کہ شاید افورڈ نہ کرے ریاست. بڑائی صاحب, اس وقت جو صورتحال ہے, حکومت اپوزیشن کو ایک پیج پر لے آئی, ماحول ایسا بن گیا ہے, اس وقت آپ کے خیال میں آئیڈیل سینیریو نہیں ہے, جبکہ جو اپنا کرپشن کا بیانیہ تھا جو کہ اتنے سال تک وزیر اعظم نے قائم رکھا, اس سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں, نیب کے قوانین تبدیل کر رہے ہیں, اس کے باوجود آپ کے خیال میں انہیں ایک اگلے 2-3 سال کا اسپیس نہیں ملے گا ڈیلیور کرنے کے لیے 2023 کے انتخابات تک؟ دیکھیں, پہلے آرمی چیف کی ایکسٹینشن صرف ایک پارٹی نے کرنی تھی, اب پوری پارلیمنٹ نے کی ہے. تو اگر ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنے بیانیے سے انحراف کیا ہے, لیکن دوسری طرف اس کا دوسرا نظریہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے اس آرمی چیف کی توسیع کے لیے ووٹ دیا ہے, اور یوں سمجھیں کہ یہ متفقہ پارلیمنٹ نے توسیع دی ہے. اب اسی طرح جو میرا یہ خیال ہے کہ اب آرمی چیف بھی صرف ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ دیتے ہوئے ہچکچائیں گے, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اگر اس کو بہت گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ جو ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد سے ملک کا سیاسی منظرنامہ بہت بدل جائے گا. اپوزیشن کو سپیس ملنی شروع ہو جائے گی اور حکومت کی سپیس, کوئی مانے یا نہ مانے, ہاں سب کو لانے والے حکومت کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے. یہ بات خان صاحب کو یا تو خود سمجھ آ گئی ہے
یا پھر انہیں سمجھا دیا گیا کہ صرف اپوزیشن کا باجا بجاتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا؟ 1.5 سال تو آپ نے ادھار لے کر ادھار چکا دیا، لیکن دوسرا سال اس طرح سے گزارنا مشکل ہوگا۔ معیشت آئیڈیل نہیں ہوئی۔ خان صاحب نے معیشت کی خرابی کا ذمہ دار نیب کو قرار دے کر خود کو نیوٹرل کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ خان صاحب کو اب یاد آیا ہے کہ نیب کی پکڑ دکڑ سے حالات خراب ہوئے، حالانکہ خود خان صاحب اور ان کے وزراء نے نیب پر دباؤ ڈال رکھا تھا، اور لگتا یوں تھا کہ نیب سے پہلے وزراء کو خبر ہوتی ہے کہ کون پکڑا جائے گا۔ وزراء علل اعلان بتاتے تھے کہ اب یہ پکڑا جائے گا، وہ پکڑا جائے گا، اور اس سے بھی 2 ہاتھ آگے خود خان صاحب نے یہ کام کیا۔ جب ملکوں جا کر انہوں نے کرپشن کا ڈھڈورا پیٹا، سابق حکمرانوں کو دنیا کی نظروں میں زیرو کرنے کے لیے، مائنس کرنے کے لیے، نظروں سے گرانے کی کوشش میں اپنی معیشت کا ستیہ ناش کر لیا، تو خان صاحب کے اپنے بیانات نے معاشی حالات کو جتنا نقصان پہنچایا اس کا تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس کی بھرپائی نہیں ہو پا رہی۔ اب خان صاحب نے نیب کے قوانین میں ترمیم کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید نیب کے قوانین بدلیں گے تو سرمایہ کار ٹھیک ہو جائے گا، سرمایہ کاری آ جائے گی، بیوروکریٹ ٹھیک ہو جائیں گے، کام چل نکلے گا، معیشت بڑی آئیڈیل ہو جائے گی، کاروبار چل نکلیں گے، معاشی ماحول ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میرے نزدیک یہ بھی خام خیالی ہے۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد کاسمیٹک میئرز لینے سے نہیں بڑھتا، ماحول ٹھیک ہونے سے بڑھتا ہے، ماحول آئیڈیلائز ہوتا ہے، پالیسیاں ٹھیک ہونے سے سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ یہ بات خان صاحب کے خیر خواہوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بھی کاسمیٹکس میئر ہے، ڈگ ٹپاؤ کام ہے، اس لیے اب اپوزیشن جماعتوں کو کم از کم لوپ میں لے لیا گیا ہے اور تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ بیک اپ پلان پر عمل شروع ہو چکا ہے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ سیاسی حالات میں تیزی سے تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے کارکنان اپنی قیادت پر اٹھنے والے سوالات سے پریشان بھی ہے اور ان کا مختلف طریقوں سے دفاع بھی کر رہے ہیں، گلہ شکوے بھی ہے۔ لندن میں نون لیگ کے کارکن راشد نصر اللہ، ان کا ویڈیو پیغام بہت وائرل ہو رہا ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ لیگی قیادت کے بڑے قریب ہے تو ان کی سوچ کی ترجمانی بھی کر رہے ہیں۔ راشد نصر اللہ نے کل ایک ویڈیو شیئر کیا اور کچھ اہم باتیں کی، تو وہ آپ کو دکھاتے کہ انہوں نے کیا کہا۔ ہم نے کل سے میاں نواز شریف اور مریم نواز سے بہت سے سوال پوچھے ہیں۔ آج ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھے اور کچھ سوال خود سے پوچھیں کہ جب نواز شریف کو تنخواہ لینے یا نہ لینے پر گھر بھیجا جا رہا تو ہم کہاں تھے؟ بیٹی کو لے کے جب جیل صرف 25 منٹ میں پہنچا دیا گیا اور سڑکیں خالی تھی، ہم کہاں تھے؟ 70 سال کا شخص تپتی دھوپ میں اور برفیلے فرش پر سوتا رہا، ہم کہاں تھے؟ 2 دن میں 75,000 سے پلیٹلیٹس جب 2,000 پہ لا دیے گئے اور اس کو زہر تک دے دیا گیا، موت کے قریب تک پہنچا دیا گیا، تو ہم کہاں تھے؟ نواز شریف نے 200 سے زائد پیشیاں بھگتی، تو ہم کہاں تھے؟ سزائیں دینے والا جج خود مانا کہ جھوٹی سزا دی، ہم کہاں تھے؟ جہاں صرف پراٹھے کھانے کے لیے روزانہ ہزاروں لوگ آتے ہوں، وہاں بیچوں بیچ نواز شریف سروسز ہاسپٹل میں ہفتوں پڑا رہا اور بندے تھے 20۔ شریف میڈیکل سٹی جاتا رہا، بندے تھے 20۔ باپ کے سامنے بیٹی گرفتار ہوتی رہی، بندے تھے 20۔ رانا ثناء اللہ کو دن دہاڑے جھوٹے کیس میں گرفتار کیا گیا، بندے تھے 20۔ سالہ سال شاہد خاقان عباسی اور خواجہ سعد رفیق کو حبس بیجا میں بنا کیس کے رکھا گیا، بندے تھے 20۔ رات 8 بجے کے بعد خوف کے مارے گھروں سے نہ نکلنے والی قوم کو امن دینے والے، 12,000 میگا واٹ بجلی دینے والے، 5.7% گروتھ ریٹ دینے والے کے چہرے سے جب مسکراہٹ چھینی جا رہی تھی، جو بندے تھے 20۔ انقلاب مصر کی بات کرنے والوں 846 لوگ مرے اور 6400 زخمی ہوئے اور ہمارے بندے تھے 20۔ ترکی کے کو کی مثالیں دینے والوں 180 لوگ مرے اور 2000 زخمی ہوئے، پھر جا کے جمہوریت بچی تھی اور ہمارے بندے تھے 20۔ نواز شریف نے کلثوم نواز کو باؤجی باؤجی کی صدائیں دیتے ہوئے وہاں چھوڑا اور ہمارے بندے تھے 20۔ ہم کو اس شہر میں جینے کا سودا ہے جہاں لوگ معمار کو چن دیتے ہیں دیوار کے ساتھ۔ خوف اتنا ہے تیرے شہر کی گلیوں میں فراز، چاپ سنتے ہیں تو لگ جاتے ہیں دیوار کے ساتھ۔ ابھی بھی وہ زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ 70 سال کے شخص نے علم گرایا تو نہیں، اس 70 سال کے شخص سے آگے بڑھ کے علم تھامو تو صحیح، اس کی جنگ کو اپنی جنگ بناؤ تو صحیح۔ صرف باتوں سے نہیں، قربانیوں سے چلے گا۔ انقلاب آئے گا، رفتار سے مایوس نہ ہو، بہت آہستہ نہیں ہے جو بہت تیز نہیں، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ 4 سو بدل جائے۔ نواز شریف یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ قربانی دیں گے تو لوگ ان کے لیے از خود باہر نکلیں گے، وہ لوگ انہیں دیوانہ وار چاہتے ہیں، اور جس طرح وہ نظریاتی بن چکے ہیں اس طرح لوگ بھی نظریاتی ہو کر ان کے ساتھ نکلیں گے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگ باہر نکلنا چاہتے تھے، لیکن نون لیگ کی قیادت ڈری رہی، گھبرائی رہی، نہ خود باہر نکلی
बल्कि लोगों को भी बाहर निकलने से रोका गया। शायद उस वक्त ये डर था कि गिरफ्तारी ना हो जाए, लेकिन बाद में लोग पकड़े भी गए, गिरफ्तार भी होते रहे। उसकी एक बड़ी मिसाल वो है जब नवाज शरीफ लंदन से वापस आए, उस वक्त लोगों की बड़ी तादाद बाहर निकली थी। लोग एयरपोर्ट जाना चाहते थे लेकिन उन्हें रोका गया। उसके बाद वर्कर्स क़यादत का मुंह देखते रहे कि वो इशारा करे, वो हुक्म करे तो बाहर निकलेंगे। चूंकि मुस्लिम लीग नून का वर्कर एहतजाजी सियासत का आदी नहीं, उसे तरीका नहीं मालूम। उन्होंने मारे खाना जेल जाना नहीं सीखा, उन्होंने नजरिया और बयानिया तो कबूल कर लिया है, लेकिन हकीकत यह है कि लोग उस तरह बाहर नहीं निकले जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हुए। तो उसकी बड़ी वजह नून लीग की पार्टी क़यादत का मुफाहमती रवैया है। खुद नून लीग की क़यादत जो है वो कंफ्यूज रही। अगर नून लीग की क़यादत बाहर निकलती तो लोग भी बाहर निकलते। मौलाना फजलुर रहमान के लोग खुद बाहर नहीं निकले थे, मौलाना फजलुर रहमान ने लीड किया था तो लोग बाहर निकले। तो जो लोग ना खुद बाहर निकले ना वर्कर को बाहर निकालने में कामयाब हुए, उन लोगों ने नवाज शरीफ को कायल करने की कोशिश की कि आप जेल में खुदा ना खास्ता आगे सुधार जाएंगे, लेकिन लोग बाहर नहीं निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये दुख नवाज शरीफ को है कि लोग उनके लिए बाहर नहीं निकले, और जितनी जंग उन्होंने लड़ी उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने उनके लिए शायद नहीं लड़ी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़िम। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और टू दी पॉइंट में गुफ्तगू कर रहे हैं मंसूर अली खान, और उनको खान साहब की कुछ तारीफ करना है, कुछ काम उन्हें पसंद आए जो काबिल तारीफ वो समझते हैं खान साहब के हैं। तो देखते हैं मंसूर अली खान, टू दी पॉइंट, मेरे कप्तान। नाज़रीन, मैं अपने कप्तान का सबसे बड़ा नाक़िद हूं। बात हुकूमत की कमजोर कारकर्दगी की हो, बुरी गवर्नेंस की हो या बढ़ती हुई महंगाई की, मैंने हमेशा मेरे कप्तान को दुरुस्त सिमत दिखाने की कोशिश की। तनकीद मेरा एजेंडा नहीं बल्कि अपने नाज़रीन से किया हुआ वादा है। यह अवाम के लिए मेरा फर्ज है। तनकीद के साथ साथ हुकूमत के अच्छे कामों की तारीफ भी मेरा काम है। इसलिए मैं कप्तान को उनके अच्छे कामों का क्रेडिट देने से बिल्कुल नहीं घबराता। तो आए आज कप्तान की तारीफ करते हैं। तारीफ करते हैं कि मेरे कप्तान ने आर्मी एक्ट में तरमीम के बिल को दोनों ऐवानों से बड़े अच्छे तरीके से पास करवा लिया। मेरे कप्तान ने अपने बदतरीन मुखालिफों को इस कानून की मंजूरी के लिए अपने साथ बिठा लिया। आए आज कप्तान की तारीफ करते हैं कि उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में छुपे 8 लाख गैर मुस्तहिक और जाली लोगों को बेनकाब किया। ग्रेड 17 से 21 तक उनके 2500 सरकारी अफसरों को निकाल बाहर किया जो जाल साजी से इस प्रोग्राम से गरीबों, मुस्तहिक और नादार लोगों का हक कई सालों से खा रहे थे। आए आज कप्तान की तारीफ करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में टूरिज्म के फरोग को सरफहरिस्त रखा और पाकिस्तान की खूबसूरती को दुनिया के सामने पेश किया। इस तरह मशहूर ट्रेवल वेबसाइट ने टूरिज्म के हवाले से पाकिस्तान को पहले नंबर पर करार दिया, और आज फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान को छुट्टियां गुजारने के लिए दुनिया की 10 बेहतरीन जगहों में एक करार दिया। आए आज कप्तान की तारीफ करते हैं कि मेरे कप्तान ने पाकिस्तान में कारोबारी माहौल बेहतर बनाने के लिए काम किया, और वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की लिस्ट में पाकिस्तान को पहले 10 ममालिक में शामिल कर लिया। आए आज कप्तान की तारीफ करते हैं कि मेरे कप्तान की मेहनत से मईशत ने इस्तेहकाम की तरफ सफर शुरू कर दिया और हमारी बरामदात में 5% इजाफा हो चुका है। गैलप के मुताबिक साल 2018-19 में पाकिस्तान ने $5 अरब के सॉफ्टवेयर बरामद किए जो गुज़िश्ता साल से 8% ज्यादा हैं। आए आज कप्तान की तारीफ करते हैं कि मेरे कप्तान की मेहनत से करंट अकाउंट खसारे में 80% तक कमी आ गई और पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 111% इजाफा हो गया। देखिए, अगर किसी पर्चे में से 2-4 ज़िमनी सवाल हल करने से क्या पूरा पेपर पास किया जा सकता है, पूरा पर्चा पास हो सकता है? हाँ साहब को 100 में से 100 नंबर लेने चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ आपने 1-2 सवाल हल कर लिए और 5-10 नंबर ले लिए तो फिर तारीफ कहां से बनती है? वैसे भी अपोजिशन को हाँ साहब ने खुद अपने साथ नहीं बिठाया, जिन्होंने बिठाया वो सबको मालूम है। हमारी तो ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि हाँ साहब की रोजाना तारीफें करें, लेकिन अगर तारीफों वाले काम हो तो तारीफें करें। अगर हाँ साहब मईशत की खराबी का डंडोरा ना पीटते, करप्शन के नाम पर सियासी इंतकाम ना लेते, सरमायाकार ताजर को खौफजदा ना करते,
اور آتے جو انہوں نے تجاوزات کے نام پر لوگوں کے چلتے چلاتے کاروبار تباہ کیے وہ نہ کرتے، 2-4 بیوروکریٹ کو پکڑ کر پوری بیوروکریسی کو مفلوج نہ کرتے تو ان کی روز تعریفیں ہوتی۔ کس کو شوق ہے کہ حکومت میں تنقید کرے؟ پرائم منسٹر اس کی بھینسیں اور گاڑیاں بیچنے کو اگر خاص ترقی نہ سمجھتے اور جاپان اور جرمنی کی سرحدیں نہ ملاتے، انڈوں مرغیوں کٹوں کے کاروبار متعارف کرانے کی بجائے بینکوں کا انٹرسٹ ریٹ کم کر کے گھریلو صنعتوں کے لیے سرمایہ فراہم کراتے، 1 کروڑ نوکریوں اور سمندر سے تیل نکالنے کی بتیاں نہ جلاتے اور حقائق کو سامنے رکھ کر کام کرتے، قوم سے سچ بولتے، لوگوں کو خواہش سفارش اور زندگی بنیاد پر عہدوں پر نہ بٹھائے رکھتے بلکہ میرٹ پر عہدے دیتے، عوامی نمائندوں سے حکومت چلاتے، تو پھر روز تعریفیں ہو سکتی تھی۔ لیکن 100 نمبر کے پرچے میں سے اگر 5 نمبر یا 10 نمبر لے لیے جائیں تو آپ ہی بتائیں کیا اس پہ تعریف بنتی ہے؟ اور آگے بڑھتے ہیں، اور جب سے حریم شاہ کا قصہ منظر عام پر آیا ہے، فواد چودھری نے تھپڑ مارا اینکر مبشر لقمان کو، اس کے بعد سے میڈیا آنکھوں میں کھٹکنے لگا ہے اور میڈیا کے کردار پر ہونے لگی ہے بحث۔ اور حکومت کا ایک حمایتی چینل ہے، اس پر بہت بڑی لمبی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے کہ جی میڈیا یہ کر رہا ہے، میڈیا وہ کر رہا ہے۔ تو میڈیا کے جس طرح گندے کپڑے میڈیا پر دھوئے جا رہے ہیں، ذرا وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں۔ واچ دس۔ کمال ہو گیا، ہاؤ کار مچی ہوئی ہے، جو کل کسی کا وہ کوئی ٹھیکہ نکلتا ہے، کسی کے کوئی پرمٹ نکلتے ہیں، کسی کے کوئی چیز نکلتی ہے، یہ جو ایک لمبا ہاں یہ بتائیں حد ہو گئی سر آپ دیکھیں، صرف اتنا ہی دیکھ لیں اور چھوڑ دیں، میری چھوڑ دیں، صرف اتنا دیکھ لیں، ایک یعنی بندہ آیا کیسے، ہوا کیسے، رائز کیا ہوا اور کس طرف چلے گئے، یعنی آپ اندازہ کریں خدا کی قسم۔ سب کا لیے ہونا چاہیے نا، سب نہیں، سب ہر آدمی کے لیے ہونا چاہیے، سب کا کون آیا، سب کا ہونا چاہیے، پیسہ کمایا، حرام سے کمایا، ہیروئن سے کمایا، شراب سے کمایا، جوئے سے کمایا، کیسے کمایا، پہ سب کا ہو، ہر ایک کا اتفاق ہونا چاہیے، اس میں کیا ہے؟ سب کا ہو، سب کا ہو، سب کا ہو، اور پلاٹ سب کے، سب کے پلاٹ کو برائب کس نے کیا، کس دور سے میڈیا برائب، لفافہ پلاٹ، ایک پلاٹ لے لو، دوسرے پلاٹ میں گھر بنا لو، پلاٹ، لفافہ، کلچر، یہ عہدے، دورے، ہیلی کاپٹر، کھانے پینے، فضائی کیٹرنگ، کس دور میں میڈیا کو یہ برائب کیا؟ بڑے میڈیا ہمارے تو کمال کے لوگ تھے، یہ بڑا ضروری ہے، یہ کس نے کیا؟ میرے قائدے، میرے محبوب قائد نے، میرے محبوب قائد نے، میرے محبوب قائد نے یہ آپ کی تاریخ ذرا کمزور ہے۔ نہیں جو اس ادھر آ کے یہاں میری تاریخ کمزور ہے، یہاں میری تاریخ کمزور ہے، میں صدقے جمع اپنے بزرگ سے، یہاں میری تاریخ کمزور۔ کل تک جو پارلیمنٹیرین کرتے تھے یعنی ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے تھے، آج وہی کام چند تجزیہ نگار اور اینکر میڈیا کے نام پر کر رہے ہیں اور میڈیا پر بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ میڈیا کے کردار پر بحث وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے اپنے کردار پر کئی سوالات ہیں اور جن کی اپنی عزت پر کوئی سوال اٹھتا ہے، انگلی اٹھتی ہے تو وہ دوسروں کے کپڑے پھاڑنے پر چل پڑتے ہیں۔ میڈیا کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن بھی ایسے چینل پر ہو رہی ہے جو حکومت کا حمایت یافتہ ہے اور یہ سب کو پتہ ہے۔ پہلے بھی میڈیا کو اس طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا کرا کر تقسیم کیا گیا، آپس میں لڑایا گیا، اور اب بھی لگتا یوں ہے کہ میڈیا چونکہ بتا رہا ہے کچھ اہم باتیں تو اس کو تقسیم کرنے کے لیے آپس میں مباحثے کرائے جا رہے ہیں اور سارے ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اصل میں یہ سارا کھیل بدنیتی پر مبنی ہے۔ اگر حکومت سیریس ہوتی، میڈیا کے کردار کا تعین کرانے میں سنجیدہ ہوتی تو پھر 2 + 2 5 نہ کرتی بلکہ اوپن فورم پر اس پر بحث ہوتی۔ یہ چند ایک لوگوں کو بٹھا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ اس حمام میں سارے ننگے ہیں، یہ بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور میڈیا کے اوپر جو سوال اٹھا ہے وہ سوال میڈیا پر اس وقت اٹھا ہے جب ایک خاتون نے بہت سے وزراء پر سوال اٹھایا ہے۔ آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں اور تبصروں و تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔